الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحبه الكرام المنتجبين ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات محمد وآله برادران عزیز، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہدایت کا ایک چراغ روشن کر دیا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ کتاب دوسری الہامی کتابوں کے رغم جیسی قلب نبی پر نازل ہوئی ویسے ہی زبان نبی پر جاری ہوئی، ویسے ہی ہمارے ہاتھوں پر محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور وہ اصدق الصادقین ہے، اس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ یہ کتاب محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش محفوظ ہے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ماں اور باپ سے پیدا کیا، تم کو مختلف نسلوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا، مگر کوئی بھی تقسیم، چاہے وہ خاندانوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ نسل کے اعتبار سے ہو، اس میں سے کوئی بھی تقسیم تمہیں کوئی امتیاز نہیں دیتی۔ امتیاز دینا اپنے آپ کو یہ تمہارا کام ہے۔ اگر تم نے پاک و پاکیزہ کردار اپنایا تو دنیا میں بھی تمہاری قدر ہوگی، اور دنیا میں بفرض اگر تمہاری قدر نہ بھی ہوئی تو جو اکرم الاکرمین ہے وہ تمہیں مکرم قرار دے گا۔ یہ دنیا کئی دن کی ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ آپ 1000 برس بھی زندہ رہیں اور پلٹ کر دیکھیں مرتے وقت کہ کب پیدا ہوئے تو معلوم ہے کل پیدا ہوئے تھے۔ اس کے برخلاف جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی، وہ زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لامتناہی زندگی ہے۔ تو انسان کو اگر آخرت پر یقین ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، تو اس دنیا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، مگر یہ دنیا آپ کی ضرورت ہے، آخرت آپ کا ہدف ہے۔ وہ ہدف، وہ ٹارگٹ نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر ایک مرتبہ استقبال کرتا ہوں سنی حضرات کا کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ضروری ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ شیعہ حضرات برادران اہل سنت کے جلسوں میں شرکت کریں، سنی حضرات ہمارے یہاں تشریف لائیں، پیار و محبت سے بیٹھیں، ایک دوسرے گلے میں باہیں ڈالیں، غلط فہمیوں کو دور کریں، ان پر جو اتہام لگائے گئے ہیں اس کی اصلیت وہ بتائیں، ہم پر جو اتہام لگائے گئے ہیں اس کی حقیقت ہم بتائیں۔ وہ دنیا انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں حیدرآباد بہت عرصے سے آ رہا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی اور کی بات کو نقل کروں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس کی ان کی عظمت نہیں ہے یا ان کی اہمیت نہیں، لیکن ایک مزاج ہے میرا۔ لیکن آپ نے کراچی سے لے کر یہاں تک دیکھا ہوگا کہ میں برابر ایک عالم جلیل اہل سنت کے طاہر القادری صاحب، ان کی باتوں کو برابر
दोहरा रहा हूँ इसलिए कि मैंने उनकी बहुत सी तकरीरें इस साल टीवी पर सुनी, और अगर सुननी ऐसे ही हो जाएं कि जैसे ताहिर कादरी साहब हैं और हैं वैसे ही अक्सरियत सुन्नियों के हो क्या जाए, हैं ही वैसे ही, तो चंद पागल लोग हैं, सरफिरे लोग, 1% भी नहीं है जो निफाक के अलमबरदार हैं। तो इंशाअल्लाह जैसा कि मौला की ताईद हो रही है तो फिर यह पाकिस्तान वाकई पाक हो जाएगा। इसलिए कि ये पाक उस वक्त होगा जब वारिसीन आये तथहीर के दामन से वाबस्ता होगा। और कादरी साहब यही कर रहे हैं, वो शिया नहीं है, बिल्कुल शिया नहीं है। शिया न होने से क्या होता है, फसादी तो नहीं है, झगड़ा तो नहीं चाहते हैं, मेल मिलाप तो चाहते हैं। मेल मिलाप से क़ुव्वत पैदा होती है, झगड़े से मुल्क और कौम कमज़ोर होती है। बस एक टुकड़ा मैं उनका और सुना दूं आपको, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाओ, जो सुन्नी हजरात सुन रहे हैं वो भी सुन लें, मालूम हो जाए उन्हें कि भाई वो सुन्नी ही हैं, शिया नहीं हुए हैं। तो होंगे शिया भाई, वो सुन्नी हैं, अल्लाह मुबारक करे। तो एक तकरीर उनकी रिकॉर्डिंग जो उन्होंने तकरीर की थी झंग में। अब झंग कौन सी जगह है, अक्सर वहाँ से वो लोग भी पैदा हुए हैं जो भंग खाए हुए थे, गए वो इसका ख़त्म हुआ। तो झंग में उनकी ये तकरीर, मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनी, वीडियो पा रही थी लंदन में, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे। और आदमी को अपने अक़ीदे में मजबूत होना चाहिए, हमें कोई शिकायत थोड़ी है। उन्होंने जम कर सहाबे किराम के फ़ज़ाइल बयान किए, ये उनका राइट है, उनका हक़ है, और अच्छा किया बयान किया, उनको उससे चिड़ थोड़ी है। बड़े तफसील से सहाबे किराम के फ़ज़ाइल बयान करते रहे, कैसे थे और ऐसे थे और ऐसे थे, और ये फ़ज़ाइल और ये मनाक़िब, ठीक है। बड़ी देर तक सहाबे किराम के फ़ज़ाइल बयान करने के बाद कहने लगे, अब इतनी देर तक मैं फ़ज़ाइल बयान कर चुका सहाबे किराम के, अब अहले बैत के फ़ज़ाइल भी सुन लीजिए। अब उन्होंने कहा अहले बैत के फ़ज़ाइल के लिए वक्त नहीं रह गया है, तो बस एक जुमला सुन लीजिए कि सहाबे किराम की जितनी भी फ़जीलतें हों, उन सब में सबसे बड़ी फ़जीलत ये थी कि वो रसूल के शाना बशाना रहा करते थे। उनकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये थी कि वो हुजूर के शाना बशाना रहा करते थे, और अहले बैत की फ़जीलत ये थी कि वो शानों पर रहा करते थे। भाई एक जुमला कहा उन्होंने, मैंने इसीलिए आपके सामने अर्ज़ किया, मैं भी देखिए कितनी कदर कर रहा हूँ उनकी। मैंने कभी शिया उलमा के इतने हवाले नहीं दिए, और ये मैं इसीलिए कदर कर रहा हूँ कि उन तक यकीनन मेरे हवाले पहुँचेंगे। वो देखेंगे कि अगर वो हक़ की राह में आगे बढ़ते हैं, अगर मेल मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम भी उनको गले से लगाने के लिए तैयार हैं। एक मरतबा सलावत भेजें आप बस। तो अब आज कुछ मौजू के मुताल्लिक़ बातचीत हो जाए। अभी तो मैं कैरीड अवे हो गया था लोगों की वजह से, जाना किधर चाहता था और आप लोग घसीट के निकाल ले गए किसी तरह। तो अब इरशाद एक मरतबा फिर सुन लीजिए कि हमने तुमको पैदा किया है, तुमको ख़ानदानों में बनाया है, नस्लें तुम्हारी बनाई हैं, रंग तुम्हारे अलग अलग किए हैं, सूरतें अलग अलग बनाई हैं, लेकिन इसको वजह फ़जीलत करार न देना। वजह फ़जीलत तुम्हारा किरदार है। मौला अली क्या इरशाद फरमाते हैं, मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान का हसब नसब बहुत आला हो, अगर किसी इंसान का हसब नसब बहुत आला हो और किरदार बहुत पस्त हो, तो हसब नसब का बुलंद होना उसको ऊंचा नहीं कर पाएगा। और अगर किसी का हसब नसब पस्त हो और किरदार बुलंद हो, तो हसब नसब की पस्ती उसे नीचा नहीं बना पाए। अपने को ऊंचा बनाना ये तुम्हारा काम है, अपने को नीचा बनाना ये तुम्हारा काम है।
مجلس نے اس لیے کہ آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اب آئیے، ابھی حضرت آدم سے اس دنیا کی آبادی شروع ہوئی ہے۔ ایک حضرت آدم ہیں، ایک ان کی زوجہ ہیں حضرت حوا، ایک بیٹا ہے قابیل، ایک اور بیٹا ہے حابیل۔ گویا آج وہ دنیا کی آبادی جو 6 ارب کے اوپر مشتمل ہے، وہ کل 4 انسانوں کی بستی ہے، ماں باپ اور 2 بیٹے۔ دونوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ بات تو بہت لمبی ہے۔ واقعہ دیکھیں، یہ سمجھ لیجیے کہ واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اگر تاریخ میں ہوتا تو اب کہتے ہیں کہ غلط ہوگا، غلط ہوگا، لیکن قرآن مجید ہے کہ یہ میں آیتیں پڑھتا جاؤں گی لیکن وقت صرف ہو جائے گا۔ تو اب قرآن مجید کہتا ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں ہمارے سامنے پیش کیں۔ ایک نے دمبا پیش کیا اور ایک نے اناج رکھا۔ تو ہم نے نہ دمبے کو دیکھا نہ اناج کو دیکھا، ہم نے تو دل کی پاکیزگی کو دیکھا۔ دیکھیے وہ یا کو مارا ہے جو میں نے ترجمہ میں کہا ہے، ہم نے دل کی پاکیزگی کو دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ حابیل نے دل کی پاکیزگی کے ساتھ قربان پیش کی ہے، اور قابیل کے دل میں وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، اصل شے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ دل کی پاکیزگی ہے۔ ایک اور منزل عرض کر دوں، پھر آ جاؤں گا یہیں کے اوپر۔ عرب جو قربانیاں پیش کرتے تھے اسلام سے پہلے کعبے کے قریب، اس میں گندگی کرتے تھے کہ وہ جو دمبے ذبح ہوتے تھے ان کا خون لے لے کے کعبے کی دیواروں پر ملتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ خون ہم ملیں گے اور گوشت دیواروں کے پاس ڈالیں گے تو اللہ کو اٹھانے میں جلدی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو ارشاد ہوا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سن لو اور سمجھ لو کہ نہ یہ گوشت ہم تک پہنچے گا نہ یہ خون ہم تک پہنچے گا، پہنچنے والی یہ چیزیں نہیں ہے، پہنچے گی خالی تمہاری دل کی پاکیزگی۔ تو یہاں بھی ارشاد ہوا کہ جس نے دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، اس کی قربانی ہم نے قبول کر لی۔ اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کو اللہ پر غصہ آیا۔ بے اللہ، حابیل نے تو قربانی نہیں قبول کی تھی، قابیل کو غصہ آیا اللہ پر کہ اس نے میری قربانی کیوں نہیں قبول کی۔ ابھی تو اس نے قربانی قبول نہیں کی، اس سے لڑ، معاذ اللہ اس کو باتیں سنا، جو بگاڑ سکتا اس کا بگاڑ لے۔ ابھی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی ہے، اور وہ اپنے سگے بھائی سے کہتا ہے لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے خاموشی سے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، پہلے اپنے دل میں تو نے تقوی پیدا کیا ہوتا تو اللہ تیری قربانی بھی میری قربانی کی طرح سے قبول کر لیتا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا باسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، تو اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے، ناحق خون سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیجیے۔ توجہ رکھیے گا۔ اس کو ترس نہیں آیا، اس نے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یعنی 4 انسانوں سے آبادی تھی دنیا کی، 1/4 آبادی ختم ہو گئی، 4 میں سے 1 ختم ہو گیا اور 3 رہ گئے۔ اب مار تو ڈالا بھائی کو، اب کرے کیا؟ سب قرآن میں ہے، کیف اواری سوءۃ اخی، اب میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں کیسے؟ اس وقت قبروں بننے کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ ہم نے کوے کو بھیجا، اس نے اپنے پنجوں سے زمین کو
کھودنا شروع کیا کہ ایسے زمین کو کھودو، اس کو دفن کر دو. ابھی کوئی بگلا بھیج دیا ہوتا. بگلا جانتے ہیں نا آپ لوگ، کیا کہتے ہیں سندھی میں بگلے کو؟ ہیں بگلے کہتے ہیں نا، وہ سفید رنگ کا جو ہوتا ہے بگلا کہتے ہیں نا. کوئی بگلا بھیج دیا ہوتا، کوئی اور جانور بھیج دیا ہوتا. کوا کیوں بھیجا؟ بات یہ کالا کام تھا تو کالا جانور بھیجا گیا. اس نے آ کے بتایا کہ اس طرح. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اس واقعے کی روشنی کہاں پر پڑ رہی ہے؟ جب کربلا میں حسین و یزید کے بیچ میں جنگ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ یہ کوئی مذہبی جنگ تو تھی نہیں، یہ تو دو خاندانوں کی جنگ تھی کہ جن میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی. اور فرمایا آپ نے ہے کسی میں ہمت کہ جو حابیل اور قابیل کی اس جنگ کو دو بھائیوں کی جنگ کہہ سکے؟ بھائی ہیں نسل کے اعتبار سے، مگر بھائیوں میں جنگ نہیں ہو رہی ہے، کرداروں میں جنگ ہو رہی ہے. تو وہاں بھی خاندانی جنگ نہیں تھی، اور جو رکھیے کرداروں کی جنگ تھی. آج میں اسی آیت پر پڑھ رہا ہوں، کرداروں کی جنگ تھی. تو اب آپ نے دیکھا کہ جو حابیل کا خاندان وہی قابیل کا خاندان، جو اس کی ماں وہ اس کی ماں، جو اس کے باپ وہ اس کے باپ. ایک کیسا دوسرا کیسا. دعائے مشہورہ پڑھتے ہوں گے اس میں کہ یا من قبل قربان حابیل وجعل اللعنۃ علی القابیل، ہے نا دعائے مشہور میں کہ میرے پروردگار، اے میرے وہ پروردگار کہ جس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل پر لعنت کی. کہ بھائی اگر قابیل پر لعنت کی جائے گی اس لیے کہ وہ حابیل کا قاتل ہے تو جو فرزند رسول ہوگا، جو فرزند رسول کا قاتل ہوگا جعل اللہ اس پر لعنت کرے گا. تو اب لوگ کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کیجیے، پتہ نہیں مجھے پڑھائے کہ نہیں پڑھائے، کہاں تک آدمی یاد رکھے. کسی نے مجھ سے کہا یزید پر لعنت نہ کیجیے مولانا. میں نے کہا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے اس نے یزید کا گناہ معاف کر دیا ہو تو آپ خواہ ایک بے گناہ پر لعنت کر کے گناہ گار بن جائیں. تو میں نے کہا اب تو یزید پر لعنت کرنا واجب ہو گیا. کیوں واجب ہو گیا؟ واجب اس لیے ہو گیا کہ اگر اللہ ایسا ہی ارحم الراحمین ہے کہ وہ فرزند رسول کے قتل کا گناہ یزید سے معاف کر دے گا تو میں اگر گناہ گار ہوگا تو یہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا. اب کامن سینس کی بات ہے، کوئی بھی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا خاندان ایک ہے، ماں باپ ایک ہیں، کردار میں کتنا فرق ہو گیا، زمین و آسمان کا فرق. بس توجہ رکھیے گا، ماشاء اللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، اشارے پہ چلتے ہیں. ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے جب حضرت نوح، میں سارے واقعات قرآن سے پیش کر رہا ہوں، کہیں تاریخ واریخ سے نہیں پیش کر رہا ہوں. جس کو شک ہو جہاں پر مجھے ٹوک دے وہیں پر میں آیتیں پڑھنا شروع کر دوں، لیکن وقت کم ہے، مجھے گھڑی کی سوئی پر بھی نظر ہے. تو اب دوسرا واقعہ آتا ہے حضرت نوح کا. نوح کون؟ پیغمبر، پیغمبر بھی صاحب شریعت، اولوالعزم پیغمبر. اب پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک تنور سے شروع میں پانی ابلنا شروع ہوا، پھر پانی برسنا شروع ہوا، اور پھر طوفان ایسا زبردست آیا. اس طوفان سے بچنے کے لیے حضرت نوح نے ایک کشتی پہلے سے تیار کر رکھی تھی جو نوح کی نظروں کے سامنے نہیں بنی تھی، اللہ کی نظروں کے سامنے بنی. قرآن میں فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے وحی کے مطابق یہ کشتی بناتے چلے جاؤ. اب وہ عظیم کشتی تھی، اس میں سبھی تاکہ انسان اور جانور جتنے ضروری تھے وہ سب اس کے اندر بھر لیے گئے تھے آئندہ نسل انسانی کے چلانے کے لیے. دیکھیے اپنا گدھے تک آ گئے اس کے اندر، پڑھیے تاریخ. بھائی گدھے بھی آ گئے اس کے اندر، اونٹ بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے. اپنا بیٹا، اب بتائیے گدھے سے بدتر تھا کہ نہیں تھا وہ؟ اپنا سگا بیٹا. یہ سب قرآن کہہ رہا ہے. جب کشتی چلنا شروع ہوئی اور پانی اونچا ہونا شروع ہوا تو نوح نے کہا، قرآن کہتا ہے نوح نے کہا کہ بیٹا آ جا، کشتی پر سوار ہو جا. سیرت کو پہچانی ہے، سیرت کو پہچانی.
نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جس کو اپنی جان بچانا ہو وہ کشتی پر آ جائے. جس کو اپنی جان بچانا ہو وہ کشتی پر آ جائے. اس کا انشورنس اللہ نے کر رکھا ہے. یہ ڈوبے گی نہیں، چاہے پانی کہیں بھی کہیں پہنچ جائے، موجیں کتنی اٹھے، یہ ڈوبنے والی نہیں ہے. اس کے سیکورٹی انشورنس اللہ نے کر رکھا ہے. اپنا بیٹا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس کو جان بچانا وہ کشتی پہ آ جائے، یہ کشتی اس کو بچا لے گی. وہ کہتا ہے سآسمونی الی الجبل یعصمونی من الماء، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہوں. دیکھیے یہیں سے دو لائنیں بن گئیں. ایک لائن وہ ہے جو کشتی پہ جاتی ہے، ایک لائن وہ ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتی ہے. سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں اس پہاڑ پانی کتنا اونچا ہوگا، اب پہاڑ کی چوٹی پہ تھوڑی آ جائے گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے. قال لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں. آر پار کی بات کہاں بات کر رہا ہے؟ بس نجات منحصر ہے کشتی نجات، کہیں نہیں بچ پاؤ گے. تو اس نے یہ کہا ہی تھا کہ قرآن کہتا فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، ایک موج اٹھی جو پہاڑ کو ڈبوتی ہوئی، اس بیٹے کو ڈبوتی ہوئی. فرق کر کے توجہ فرمائیے گا. اب بیٹا جب ڈوبا تو باپ نے کہا پالنے والے ان ابنی من اہلی، پالنے والی یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے. تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل نہیں ڈوبیں گے. ارشاد ہوا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا ہے مگر تمہارا اہل نہیں. دیکھیے آپ ایک بات سمجھ لیجیے، کوئی اور انسان ہوتا اگر ہمارا ایسا گناہ گار تو اللہ جملہ کبھی نہ کہتا. ایک بات سمجھ لیجیے، نبی ہے، رسول ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بیٹا ہونے کے باوجود تمہارا اہل نہیں. اس لیے کہ نبی کے اعزاء کی اہلیت کا ثبوت نبی کے رشتے سے نہیں ملتا، خدا کے رشتے سے ملتا ہے. کہا بے شک یہ تمہارا بیٹا ہے مگر ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے تو یہ اہل نہیں. آپ کو اس کا ثبوت چاہیے، ثبوت آپ کے سامنے ہے. نوح سگا بیٹا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے. سلمان فارس سے آئے ہیں مگر خدا سے قریب ہے، اس لیے رسول فرما رہے ہیں سلمان و منا اہل البیت صلوات بر محمد و آلہ. بس اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں خالی آپ کے سامنے، اب آپ کی نظر پھر جہاں تک پہنچ جائے. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ مولا علی کے. مولا علی کی نظر کہاں تک پہنچتی تھی؟ ساری کائنات کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو پہنچتی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. جنگ صفین میں مالک اشتر آئے، کہا جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے. کہاں ٹھیک ہے تو شاباش شاباش شاباش، بہت اچھا کیا، سو فار سو گڈ، بہترین، فرسٹ کلاس، مگر میرے برابر آنے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ کہا تمہارے سامنے تو جو آیا تم نے گردن پھٹ سے اڑا دی. میرے سامنے جب آیا تو چہرے پر نظر ڈال کر دیکھا کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی میرا چاہنے والا تو آنے والا نہیں تھا. یہ ہے علی کی نظر. تو اب آپ کی نظر بھی آگے جائے آگے، میں نہیں آگے جاؤں گا. اب آپ غور کیجئے کہ بیٹا کیوں نااہل ہو گیا. میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے دو عورتوں کو، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبادین صالحین فخانتاہما. یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. ایک نوح کی بیوی تھی، ایک لوط کی بیوی تھی. فخانتاہما، مگر ان دونوں نے خیانت کی. سمجھے آپ؟ بیٹا کیوں برباد ہوا؟ نوح کی غلطی نہیں تھی، ماں کی گڑبڑ تھی.
شادی کیجیے ہوشیاری کے ساتھ. مائیں ہیں جو نسلوں کو بناتی ہیں, مائیں ہیں جو نسلوں کو بگاڑتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں ایسی تھی, اس لیے بیٹا برباد ہو گیا. اسی لیے نسل رسول میں احتیاط کی گئی. بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. خدیجہ سے نسل رسول چلی, باقی سب کو سیلڈ کر دیا گیا. اب دیکھیے, نبی کا بیٹے سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے بھائی؟ کیسا خاندان ہے. لیکن نبی سے قریب ہونے کے باوجود اللہ سے قریب نہیں ہے, اس لیے جہنم میں ڈالا گیا. ابھی تو ایک مثال تھی, گھوڑی کی سوئی بہت تیز بھاگتی, میں کروں کیا. اب آئیے پورا ایک گروپ جناب یعقوب کے 12 بیٹے, ایک راستے پر 11 بالکل اپوزٹ, ایک ماں اور ایک باپ. یا بنیامین کو جو مختلف والدہ تھی, ان کی اور جناب یوسف والدہ ہے, ماں الگ ہو, شاید اسی لیے معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہو. اب جناب یوسف نے, سب قرآن میں ہے, خواب میں دیکھا, بابا سے کہا بچپنے میں کہ بابا میں, سورہ یوسف پورا سورہ موجود ہے, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا کیا کروں بھائی, لوگ دیکھتے نہیں معاملات کو. ابھی تو قرآن ہے. ایک معصوم نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب کو فوراً یہ کہنا چاہیے تھا, بیٹا جاؤ کوئی کفارہ نکالو. یہ تو شرک ہے بھائی. یہ کیسے ستارے ہیں, یہ کیسے چاند ہیں, یہ کیسا سورج ہے جو اللہ کے بجائے تمہیں سجدہ کر رہا ہے؟ دیکھ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن آج یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے ذرا سا سر جھکایا, ان کا مشرک ہو گئے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جناب یعقوب بجائے سے کہیں کہ کچھ کفارہ نکالو, یہ کرو, رد بلا کرو کچھ, فرماتے ہیں بیٹا لا تفسر رویا کا علی اخوتک یا فقیہ دل کا قاعدہ. بیٹا مجھ سے تو بیان کر دیا, میں معصوم ہوں, بھائیوں سے بیان نہ کرنا. توجہ رکھیے گا, بھائیوں سے, سب قرآن میں بھائیوں سے, لا تفسر رویا کا علی اخوتک فیقی دل کا قاعدہ. وہ بھائی ہیں, کیا کیا کہوں آپ کے سامنے, کیا نہ کہوں. وہ بھائی ہیں تمہارے, مگر بھائی ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر غیر معمولی طور پر سر بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بھائیوں میں بھی جذبہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. بھائیوں میں جذبہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. بھائی ساتھیوں کی کیا بات ہے, ساتھیوں کی کیا بات ہے, بھائی ہیں وہ جلنے لگے. اب پڑھیے قرآن میں کہاں تک پڑھے جاؤں, مختصر یہ کہ بہانہ بتا کر کے لے گئے. 9-10 برس کے جناب یوسف, بے رحم بھائیوں نے اپنے بھائی کو, قرآن کہہ رہا ہے, اندھے کنویں میں ڈال دیا. قدرت مسکرا رہی تھی, ٹھیک ہے تم اس سے زیادہ پستی میں ان کو نہیں ڈال سکتے تھے, بتائی تم کر سکتے تھے کہ جتنا گہرا کنواں تھا اندھا, تم نے اس کو ڈالا, ہم خاموشی سے اس کا جواب دیں گے. جس کو تم اتنی پستی میں ڈال رہے ہو تو صحیح کہ اس سے ہی ہم تخت حکومت کی بلندی تک نہ پہنچا دیں. یہ ادھر سے خاموش جواب ہے. ہم باتیں کاٹ رہا ہوں, مجھے اور بھی باتیں پڑھنا ہے بہت ضروری. مختصر یہ کہ وہ بھائی وہاں کھڑے رہے, اس کے بعد ایک قافلہ آیا, سب قرآن میں قافلہ آیا, اور ایک آدمی نے ڈول ڈالا, اور وہ کیا معلوم کہ اس میں پانی نہیں ہے. ڈول کو کھینچا تو اس میں وزن تھا, وہ سمجھا کہ اس میں پانی آ گیا. اب جو کھینچا
تو پانی کے بجائے ایک موتی، حسین و جمیل بچہ. ارے یہ بچہ کہاں سے نکالا ہے؟ اب اس میں بھائی آگے بڑھے، یہ ہمارا ہے، ہمارا گر گیا تھا اس میں، ہم اس کو بیچتے ہیں، خرید دو. قرآن کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالا، معمولی قیمت پر بیچ ڈالا. اب وہ لے کے مصر پہنچے اور وہاں جناب یوسف ایک غلام کے استغفر اللہ بیچے جا رہے ہیں اور بولی لگ رہی ہے. یہاں تک کہ عزیز مصر کو خبر ہوئی بڑا خوبصورت بچہ کوئی آیا ہے. وہ بھی آئے دیکھنے کی، فدا ہو گیا، ارے اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، ایک ملک معلوم ہوتا ہے. پوچھا کیا قیمت؟ انہوں نے کہا کہ ایسی قیمت یہ ہے کہ ترازو لگائیے یہاں کے اوپر، ایک پلے میں ان کو رکھیے، دوسرے پلے سے خزانے خالی کیجیے، ہیرے جواہرات جب برابر ہو جائے ہیرے جواہرات ہمیں دے دیجیے، ان کو لے جائیے. اب 12 برس کے بچے کا کیا وزن ہوگا بھائی؟ 20 کلو ہوگا، 25 کلو ہوگا، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. وہاں خزانے خالی ہو رہے ہیں اور یہ پلہ اٹھتا ہی نہیں. یوسف مسکرا رہے ہیں اور بادشاہ حیران، کیا ہو گیا بھائی تم؟ منو رکھ دیے گئے زر و جواہر اور سونا چاندی، وہی پلہ اٹھتا ہی نہیں ہے، کیا قصہ؟ مرتبہ یوسف نے مسکرا کر کہا کہ الہی منصب سونے چاندی کے عوض میں نہیں بکا کرتا. کیوں بیوقوف بن رہا ہے؟ کیا کروں؟ کاسا بٹا لے، اب تو ان کو بیوقوف بنا لے، ان کو بیوقوف بنا لے، ڈالیے گا کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں، پرچے پر کاغذ پر خالی لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ ذرا کو تماشا دیکھ، ایک آیت لکھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچے پر، اس میں کیا وزن ہوگا بھائی؟ دوسرے پلے میں جب رکھی گئی تو وہ پلہ جھک گیا، یوسف کا پلہ. دیکھیے سمجھیے بات کو، ہم نبوت کی عظمت کے قائل ہیں، ہم کافر تھوڑی کہ نبی کی عظمت کے قائل نہ ہوں، مگر نبی کی عظمت بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ یوسف کی نبوت ایک آیت کے مقابلے میں آئی تو ہلکی پڑ گئی. دیکھا آپ نے، یہ نبوت کی عظمت ہے، تسلیم ہے، مگر ایک آیت کے مقابلے میں آئی تو ہلکی پڑ گئی، آیت بھاری ہو گئی. اہل بیت وہ ہیں کہ جب قرآن کی 6666 آیتوں کے مقابلے میں آئے تو برابر ٹھہرے. اس کے بعد پھر وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے، بیچ سے کٹ کر رہا ہوں. ذواللیخا کا قصہ آپ کو معلوم ہے، پھر وہ جیل میں جانا آپ کو معلوم ہے، پھر وہ بادشاہ کا خواب دیکھنا آپ کو معلوم ہے، پھر جناب یوسف کا تعبیر دینا آپ کو معلوم ہے. میں سب حس کر دیا، ابھی سے بھی مجھے اور باتیں حس کرنا ہے. مختصر یہ کہ جسے کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے، اسے بادشاہ نے، بادشاہ تھا کافر تھا مگر جوہر شناس تھا. پہلے فائنانس منسٹر بنایا، وزیر مالیات، مگر اس منصب کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ جناب یوسف نے انجام دیا کہ آخر میں ریٹائر ہو گیا. ان کا بیٹھو تم ہی تبتے حکومت کا قصہ ختم. دیکھیے یہ قدرت کا جواب ہے کہ جسے لوگوں نے غلام بنایا تھا اسے اللہ نے ان کے صبر اور تقویٰ کے جواب میں، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ یوسف کے تقوی کی جزا تھی کہ ہم نے انہی کو لوگوں کی گردنوں کا بادشاہ بنایا. بس توجہ. اب وہاں کنعان میں قحط پڑا اور بھائی آئے، وہ سب پوری واقعات آپ کو معلوم ہیں. میں درمیان سے کاٹ کے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب بھائیوں سے بات چیت ہوئی اور کہا بھائی کھانے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ تفسیر ہے، یہ قرآن نہیں ہے، میں دھیان اس کام لوں گا، یہ تفسیر ہے.
آؤ کھانا کھا لیں، شاہی دسترخوان. مگر جیسے یہ بھائی پہنچے کہ لے ہم تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے بھائی. کیا تو نیاز بیاز کا کھانا تھا کیا بھائی؟ نیاز بیاز کا کھانا نہیں تھا. ہم تو یہ کھانا نہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمیں بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمیں بڑی الجھن ہو رہی ہے، ہمارا پلپٹیشن ہو رہا ہے بہت تیز، دل دھڑ دھڑ کر ہم جا رہے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے زہر؟ ارے نہیں ہے سر، ہم جا رہے ہیں، ہمیں بڑی وحشت ہو رہی ہے. کیوں وحشت ہو رہی تھی؟ جناب یوسف کی بھی عقل کو دیکھیے کہ جناب یوسف نے ان بھائیوں کو اس حال میں بٹھایا کہ جس میں کنویں میں بھائیوں کے ڈالنے کا واقعہ پینٹنگ کی شکل میں تصویروں کی شکل میں، شبیہوں کی شکل میں، کہ کیسے باپ سے کیا بات کی، پھر کیسے لے کر آئے، پھر کیسے کنویں میں ڈالا، پھر کیسے بیچا. اب ان شبیہوں کو دیکھ دیکھ کر جن سے ان کے جرائم کا پردہ اٹھ رہا تھا، گھبراہٹ ہوا ہم سے. ابھی ضرور پوچھے کہ کیا بات ہے؟ کہ ان تصویروں سے ہم کو بڑی وحشت ہو رہی ہے، یہ شبیہیں ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شبیہیں اسی کو برداشت نہیں ہوتی جن کو شبیہوں کو دیکھ کے ان پر جرائم یاد آ جائے. بس برادران عزیز، آخری منزل پر آ گیا اس واقعے کی. بہرحال وہ سب واقعات ہوئے، پھر گئے واپس اور کہا کہ اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، اس کو بھی لے کر آئے. ہو مختصر یہ کہ راز کھل گیا کہ یہی وہ یوسف ہے جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. اب قرآن پڑھیے. اب جو آئے تو یہ 11 بھائی بھی اور ساتھ میں جناب یعقوب بھی اور جناب یوسف کی والدہ بھی. دیکھیے قرآن ہے، کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، کوئی تاریخ واریخ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ 11 بھائی اور جناب یعقوب اور حضرت یوسف کی والدہ جب دربار میں داخل ہوئے، خروا لہو سجدا. بھائی وہ بھائی گرے تھے سجدے میں تو چلو سمجھ میں آتا تھا، جناب یعقوب بھی سجدے میں گر گئے. نبی معصوم، وہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی خروا لہو سجدا، یوسف کے سامنے سجدے میں گر. تب جناب یوسف نے کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے بابا وہ جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا یہ ہے اس کی تعبیر. کب دیکھا تھا؟ ہاں بچپنے میں، اور مدت مدید کے بعد اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے کہ ستاروں کی شکل میں ہے 11 بھائی، برادران یوسفی ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھیے. اور ماں باپ کی شکل میں ہے جناب یعقوب، چاند و سورج کی شکل میں ہے ماں اور جناب یعقوب. کیا مشرک ہو گئے؟ دیکھیے میرا کام ہے کہ آپ کو مسائل کا حل بھی تو کرتا چلوں. جی جناب یوسف کو سجدہ نہیں کر رہے، جناب یوسف کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جیسے آپ کعبے کے رخ پر سجدہ کرتے ہیں. کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس کا ثبوت یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر یوسف کو سجدہ کر رہے ہوتے تو سجدے میں جا کے تسبیح پڑھتے سبحان یوسف سبحان یوسف سبحان یوسف. سجدہ ہو رہا ہے یوسف کے سامنے، زبان پر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس کی تسبیح ہو رہی ہے اس کو سجدہ ہو رہا ہے، یوسف کو تھوڑی سجدہ ہو رہا ہے، سامنے یوسف کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا خاندان کون سا ہے؟ وہی ہے خاندان. 11 کیسے؟ کرکٹ ٹیم میں کتنے ہوتے ہیں؟
یہ کرکٹ ٹیم گئی، سارے وکٹ گر گئے، کوئی نہ بچا۔ اور یوسف کس منزل پر؟ بعد میں کیا کہہ رہا ہوں کہ خاندان سے کچھ نہیں ہوگا۔ بس اب آ جائیے خاندان بنی ہاشم، قریش اور قریش اور بنی ہاشم۔ میں قریش کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بنی ہاشم کی بات کر رہا ہوں۔ ابو لہب کون ہے؟ پیغمبر کا چچا۔ وہی معاملہ جو جناب نوح کے ساتھ ہوا تھا وہی یہاں بھی ہو گیا۔ ان کی بھی شادی ایک غلط عورت سے ہو گئی تھی، ابو لہب کی بھی شادی ایک غلط عورت سے ہو گئی۔ اب کس کی بہن تھی کس کی بیٹی تھی آپ کو تو معلوم ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت، نام تو علوم ہے، معلوم ہے، جو بات نہ معلوم بتاؤں آپ کو، کس خاندان سے تھی، کس کی بہن تھی، کس کی بیٹی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اردو میں جو ضرب الامثال ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں، ایک ضرب المثل ہے اردو میں، وہ بہت زوردار ہے، اس کو گرہ میں باندھ لیجئے کہ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ اب جورو کے بھائی کو دیکھیے کون تھا، جورو کے بھائی کو دیکھ لیجیے۔ اب اس کی نس نس میں عداوت محمد، ام جمیل اس کا نام ہے، یہاں تک کہ دیکھیے قول پیغمبر کا چچا ہے بھائی، پیغمبر کا چچا ہے، معمولی بات نہیں ہے جی، بڑا خوبصورت ہے، چہرہ جو ہے وہ مان تک اسے شعلے نکل رہے ہیں، لہب کسے کہتے ہیں؟ شعلوں کو، اسی لیے ابو لہب اس کو کہا جاتا تھا جی، سمجھا؟ مگر یہ ایک ایسا منحوس تھا، اللہ نے کسی کا بھی نام لے کر مذمت نہیں کی سوائے اس پیئر کے، سوائے اس جوڑے کے، بیوی لے ڈوبی اس کو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ جہنم ہی یا ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے پیشن گوئی کر دی قرآن میں۔ اب جب یہ سورہ اترا، اب میں پڑھ رہا ہوں کہاں سے؟ ہر حیدرآباد میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ تفسیر اردو میں موجود ہوگی، کسی سے لے کے پڑھ لیجئے۔ تفہیم القرآن، علامہ ابو الاعلیٰ مودودی، بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے عالم، کوئی شک و شبہ نہیں۔ بر صغیر میں جو چند علماء پیدا ہوئے ہیں ان میں یہ، ہم مسلک کا فرق نہیں کرتے، ہم تو علم کو دیکھتے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ وہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں اس سورہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر کی دشمنی تو اس کے رگ رگ میں سمائی بھی تھی پہلے ہی سے، یہ سورہ اترا، اس سورہ نے اس کا مذاق اڑایا تو اس کے تو آگ لگ گئی۔ اور اب یہاں سے ان کے الفاظ ہیں، میں کوٹ ہے تو جو ان کے الفاظ ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ مودودی تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مسجد الحرام میں تشریف لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ تو جب سے سورہ نازل ہوا ہے وہ بدبخت آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ جو رکھیے گا، ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ کہتی پھر رہی ہے کہ وہ آپ کہیں مل جائیں تو مزہ چکھاؤں۔ یہ کرتے کرتے وہیں پر کعبہ مکرمہ مشرفہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے، دونوں زانوں سے زانوں ملا کے، اور یہ فرما رہے تھے کہ حضور وہ تو آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی کہ مجھے دکھائی دے جائیں تو بتاؤں، کہیں دکھائی دے جائیں تو مزہ چکھاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ یہ کہی رہتے کہ دیکھا کہ وہ سامنے سے چلی آ رہی، کہنے حضور وہ آ گئی، سرکار وہ آ گئی۔ آپ پڑھ لیے تفہیم القرآن، حضور وہ آ گئی۔ پیغمبر نے کامل اطمینان کے ساتھ مسکرا کے جواب دیا کہ وہ آ گئی تو آنے دو، جب وہ یہاں تک آئے گی تو اسے فقط تم دکھائی دو گے، میں نہیں دکھائی دوں گا۔ کون لکھ رہا ہے؟ تفہیم القرآن، نہیں جا کے مسجد اٹھا کے پڑھ لیجیے، سورہ مسد کی تفسیر۔ وہ آ گئی تو آنے دو، جب وہ یہاں تک آئے گی تو اسے تم دکھائی دو گے، میں کہا یہ کیسے ہوگا کہ ہم تو زانو زانو ملا بیٹھے، کہا یہ کیسے ہوگا، ابھی دیکھ لینا۔ وہ اتنے میں آ گئی، تیر کی طرح سے آنے کے بعد پیغمبر کے اس مقدس رفیق سے گفتگو کر کے لیے، وہ تمہارے دوست نے میرا ایسا مذاق اڑایا ہے، اور دیکھو کہیں مجھے مل گئے تو بتاؤں گی کہ اس کا کیا مزہ ہوتا ہے، اور کبھی دکھائی دے جائیں تو بتاؤں گی، وہ کہیں گھر کے سامنے آ جائے تو کوئی مزہ چکھاؤں گی، وہ سامنے بیٹھے میں
جب وہ گرج کر برس کر چمک کر لچک کر چلی گئی تو انہیں نے کہا کہ حضور وہ تو وہی ہوا ہے، حضور آپ تو دکھائی نہیں دیا اس کو، خالی میں دکھائی دیا۔ مسلمانوں، رسالت کی ابتدا ہی میں یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ اللہ کے ہادی پر جب خطرات منڈلاتے ہیں تو اس پر غیبت کا پردہ ڈال دیا جائے۔ دیکھیں کون ہے یہ؟ پیغمبر کا چچا، یہ بھی چچا، ابو طالب بھی چچا۔ ایک قبیلہ، ایک خاندان، ایک نسل، مگر ابو طالب اور ابو لہب میں کتنا فرق جتنا حابیل و قابیل میں۔ ایک ملعون، ایک وہ جس کے جہنمی ہونے کی قرآن نے پیشن گوئی کی، اب ایک کو کیا کہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، سب سنی نہیں کہتے ہیں، سنی حضرات سب نہیں کہتے ہیں، میرے پیشر کتابیں بہت سی، یہیں سائنس چشتیان میں پوری کتاب لکھی ہے، عبداللہ الخنیزی نے سعودی عرب میں لکھی ہے، عربی میں، ابو طالب کے ایمان کے اوپر۔ کچھ کہتے ہیں کہ مومن نہیں تھے، ارے نہیں ہوں گے مومن، نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، زندگی کی سرحدیں وحدانیت سے مل گئیں، بندگی کی سرحدیں وحدانیت سے مل گئیں، گھر تو ہے اللہ کا، بچہ ابو طالب کا ہے۔ اور بس وقت ختم ہو رہا ہے، یہ شعر سن لیجئے، عجیب بات۔ دیکھیے، ابو طالب اور ایمان کا جوڑ تو دکھایا جا سکتا ہے، ابو طالب اور قرآن کا جوڑ کہاں سے دکھایا جائے؟ لیکن اب شاعر عالم نہیں کہتا وہ بات جو شاعر کہہ جاتا ہے، بھائی یہ شاعروں کا شرف ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا جدا کر سکتا ہے کوئی انہیں قرآن سے، انہیں کون؟ ابو طالب کو۔ کیا جدا کر سکتا ہے کوئی انہیں قرآن سے، بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے۔ کیا بات کہی! بائے بسم اللہ میں نقطہ، بالکل نیا رخ، میں نے کبھی آج تک اس رخ سے شعر نہیں سنا تھا۔ بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا، اور بس میں یہیں سے منزل کو موڑ رہا ہوں مصائب کی طرف۔ کہتا ہے شاعر کہ اے ابو سفیان آ کر کربلا میں دیکھ لے، اے ابو سفیان آ کر کربلا میں دیکھ لے، ہرملا تیرا ہے، ششماہا ابو طالب کا۔ ہرملا تیرا ہے، ششماہا ابو طالب۔ یہ ششماہا وہ تھا کہ جس کی شہادت سید الصابرین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر ایک داغ بنی ہوئی۔ منہال آئے ہیں، آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ امام وضو کا ارادہ فرما رہے ہوں، پانی دیکھتے ہی نہ معلوم کیا کیا جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کتنے بچے گم ہوئے تھے؟ کہا ایک بچہ گم ہوا تھا، جبریل نے بتا دیا تھا کہ زندہ ہیں، مگر اس کے بعد بھی اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ منہال میرے سامنے تو بنی ہاشم کے 18 چاند۔ منہال نے کہا مولا پہ شہادت آپ کی میراث ہے؟ کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ زینب کی ایسی پھوپھی، ام کلثوم کی ایسی پھوپھی بازار کو شام میں اسیر کر کے پھرائی جا رہی ہوں؟ خیر مختصر یہ ہے
کہ امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کا حال کیا ہے؟ کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے والد گرامی کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے مختار کو حکومت دلوا دی ہے، اور وہ چن چن کر آپ کے والد گرامی کے قاتلوں کو قتل کر رہے ہیں، ہزاروں کو قتل کر رہے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ کیا عباس کی قربانی کم تھی؟ کیا علی اکبر کی قربانی کم تھی؟ خود فرزند رسول قربانی کس سے کم تھی؟ امام اس پر مطمئن نہیں ہوئے، ٹھنڈی سانس بھری اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ منحال یہ بتاؤ کہ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا قاتل تو پکڑا گیا۔ دیکھیے اس بچے کا سوال ہے، یہ ششماہا کا اس کا قاتل حرملہ پکڑا گیا؟ کہا مولا جب تک چلا ہوں اس وقت تک تو نہیں پکڑا گیا۔ یہ منحال کہتے ہیں کہ میں نے کہا ویسے مولا نے دست دعا بلند کی اور کہا کہ پالنے والے اس ملعون کو مرنے سے پہلے آگ کی گرمی اور لوہے کی سختی کا مزہ چکھا۔ بس زیادہ ہوں۔ منحال زیارت امام کے بعد پلٹ کر کوفے آ گئے۔ اب ان کا بیان ہے کہ میں کوفے میں داخل ہوا تو بڑا ہلڑ ہنگامہ ہو رہا تھا، قیامت آئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حرملہ پکڑا گیا ہے۔ آ گئے وہاں جہاں مختار گھوڑے پر کھڑے تھے اور دیکھا کہ حرملہ کو لوہے کی سیخیں سلاخیں گرم کر کر کے آگ کی طرح سے اس کو بھونکا جا رہا ہے اس کے جسم میں۔ جب یہ منظر دیکھا منحال نے تو کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنا تھا، مختار پلٹے، منحال کو پہچانا، کہا منحال تم کیسے؟ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا مختار میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کہا ہے کہ مبارکباد؟ کہا میں زین العابدین پاس گیا تھا اور میرے سامنے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اس ملعون کو قتل ہونے سے پہلے آگ کی گرمی اور لوہے کی سختی کا مزہ چکھا۔ وہاں دعا ہوئی تھی مدینے میں، اور کوفے میں دعا قبول ہوتے ہوئے۔ بس میرے ساتھ اور یہ 2-3 منٹ عزاداروں مختار کا اصول یہ تھا کہ جب کوئی خطرناک قاتل پکڑ کر آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کربلا میں تو نے کیا کیا، اور یہ واقعات لکھے جاتے تھے۔ اس طرح سے واقعات کربلا مرتب، اس طرح بھی واقعات کربلا مرتب۔ چنانچہ اس سے پوچھا گیا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے خالی 3 تیر استعمال کیے۔ کہا کب کب؟ کہا کہ ایک تیر تو میں نے اس وقت استعمال کیا کہ جب حسین کا بھائی سقائے سکینہ فرات سے پانی بھر کر مشکیزے میں خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ بس مجلس کا وقت ختم ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ہاتھ دونوں کٹ گئے تھے مگر اس کے بعد بھی مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالے ہوئے اور یہ شیر آگے بڑھتا جا رہا تھا کسی صورت سے۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں، جسم زخموں سے چور ہو گیا ہے، عباس گھوڑے سے کیوں نہیں گر رہے؟ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشق سکینہ میں۔ جب تک یہ مشق سینے پر لگی ہوئی ہے عباس گھوڑے سے نہیں گرے۔ کہا بس میں نے ایک تیر اپنی کمان میں جوڑ کر اور پھینکا، اور وہ تیر مشق سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پاس، اور عباس گھوڑے سے گرے۔ ایک کوہرام بپا ہوا۔ میں ترتیب بدل رہا ہوں۔ پوچھا ایک تیر، دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا کہ دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب حسین کربلا کے میدان میں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور حسن کا یتیم عبداللہ 10-11 سال کا وہ دوڑتا ہوا آیا، چتا کے سرانے کھڑا ہو گیا پہلو میں، اور اس نے میں دیکھا ایک سپاہی آگے بڑھا، وہ حسین پر تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کیوں چھٹی کہ ہمیں چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے کچھ نہ سنا، تلوار چھوڑی، بچے نے ہاتھ آگے بڑھا دی، تلوار بچے کے ہاتھ پکڑی، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بچہ بے ہوش ہو کر حسین کے سینے پر گرا۔ حسین کی آنکھ غش سے کھل گئی، دیکھا کہ حسن کی یتیم میرے سینے پر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کے چہرے کو اٹھا کر رخسار پر پیار کرنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ گردن جو بلند ہوئی تو مجھے تیر مارنے کا موقع مل گیا، اور عین اس وقت کہ جب چچا یتیم بھتیجے کو پیار کر رہا تھا میرا تیر بچے کے گلے سے پار ہو گیا۔ بس دارو میری ختم ہو گئی۔
کہا تیسرا تیر کا مارا؟ کہا تیسرا تیر اس وقت مارا کہ جب حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے نکلا اور لا کر میدان میں لشکر کے سامنے کہا کہ اسے پانی پلا دو. جب کوئی ٹس سے مس نہ ہوا اسے زمین پر رکھا، کہا اب پانی پلا دو. اب بھی جب کوئی آگے نہ بڑھا، بچوں کو گود میں اٹھایا، کہا میرے لال میں جو کچھ کہہ سکتا تھا کہہ گیا، اب تو اگر بتا سکتا ہو تو بتا دے کہ پیاس کتنی ہے. حیرت ہوئی سارے لشکر کو کہ اس معصوم بچے نے اپنا کومل چہرہ پھول کا ایسا دھیرے دھیرے لشکر کی طرف موڑا اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان پھرانا شروع. کہا کہ یہ منظر دیکھ کر لشکر میں تہس نہس مچ گئی، ہلچل مچ گئی. ایک مرتبہ پچھلے ساتھ دوڑتا ہوں میرے پاس آیا اور کہا کہ میرے لشکر کا سب سے زبردست کماندار و تیر انداز تو ہے. اس لشکر نے تو، اس بچے نے تو وہ کیا کہ جو کوئی لشکر نہیں کر سکتا تھا. جلدی سا کام تمام کر دے. کہا بس میں نے دوست سے کمان اتاری، ترکش سے تیر نکالا، علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا. بس دارو جملہ سن لو اور زحمت ختم. مختار نے کہا ارے ملون، کبھی کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب تیرے دل میں ذرا نرمی پیدا ہوئی تھی؟ کہا کہاں یہی وقت تھا جب میں بچے کی گردن کا نشانہ لے رہا تھا کہ میرے دل میں ذرا نرمی پیدا ہوئی ایک منٹ کے لیے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میری نظر اس خیمے کے در پر گئی کہ جہاں سے حسین بچے کو لے کر نکلے تھے. میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ برابر ہل رہا ہے. جب میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ بے کس ماں حسرت سے کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہے. تیر کمان سے چلا، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات